بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر کے آخری ایام ہیں۔ آخری عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماہ نور ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک ایسا عمل دینے لگا ہوں جس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی اور عمر میں اللہ برکت فرمائے گا، صحت و تندرستی، خوشحالی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی رزق روزی کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو روپیہ پیسہ اور دولت کی برکتیں عطا فرما دے، رزق کی برکتیں عطا فرما دے۔ ہر انسان کی خواہش ہے، حق ہے، چاہت ہے، ہر انسان کی تمنا ہے کہ میرے پاس اتنا ہو، میں کسی کے آگے بھیک نہ مانگوں، ہاتھ نہ پھیلاؤں، میری جائز ضروریات پوری ہو جائیں، میری جائز تمنائیں، میرے جائز آرزویں اللہ پوری فرما دے۔ بھکاری نہ بنوں، کسی کے آگے مانگوں نہ، صرف اللہ سے مانگوں، کیونکہ لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، رسوائی ہے۔ دے دیں تو مہربانی، نہ دیں تو ذلت اور رسوائی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ روز ہی منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، آج مجھے یہ ضرورت ہے، آج مجھے یہ ضرورت ہے۔ حالانکہ حقیقت بات ہے کہ جس پر اللہ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ لوگ جن پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے وہ اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے بندوں کو دھتکارنا، ذلیل و رسوا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم کون سا اپنے پاس سے دے رہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اسی کے عطا کیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ بڑی منفرد ہیں اور بڑی روشن ہیں۔ حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عارف قصوری علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ پوریاں والے راجے کیتے راجیوں بھیک منگائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا، اس نو کون مٹائے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آمن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ۔ یعنی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس آنے والوں سے چڑھتے نہیں ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، بیزاری نہیں کرتے، ان سے وہ کدورت نہیں کرتے، وہ ان سے نفرت کھا کے ان کو اپنے در سے بھٹکاتے نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سائل کو جھڑکنا میرے دوست نہیں اچھا، کیا مانگنے والوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی، اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرمائے گا۔ آپ ماہ صفر کے آخری دنوں میں جو سوموار آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بروز پیر سوموار کتنا محبوب دن ہے، کتنا پیارا دن ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محبوب کائنات، مرشد کائنات، محسن کائنات، محسن مخلوقات، محسن کونین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، سید کونین جس دن تشریف لائے دنیا میں، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو سوموار کا مبارک دن تھا۔ اس سوموار کے مبارک دن
آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں خدارا اس دن کو ضائع مت کر لینا، اس دن کو ضائع مت کر لینا۔ بہت بڑا ایسا خاص الخاص دن ہے، اس خاص الخاص عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ ماہ سفر کا آخری سوموار آ رہا ہے، اس آخری سوموار کو ضائع مت کیجئے گا۔ اس عمل کو چپکے سے کر لیں۔ 2 وقت ہیں، پہلا وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کا ہے، کسی سے بات کیے بغیر نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان مسجد کے اندر یہ عمل کریں، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے گھر کے اندر کسی محفوظ جگہ کے اوپر جہاں پر بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی گھر کے کسی کونے میں جہاں نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوتی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اپنے سر کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے اہل محلہ اور اہل برادری اور آپ کا خاندان اور آپ کی فیملی اور آپ کے اعزاء و اقربا اور آپ کے حلقے کے لوگ دیکھیں گے، حیران ہو کے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کیا کرم فرما دیا ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت ایسی ایسی خوشخبریاں عطا فرمائے گا اور اپنے خزانوں سے اتنا مال عطا فرمائے گا کہ آپ کو امیر ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ علم نشرہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو مذکورہ تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور 2 وقت ہیں اس عمل کے، پہلا وقت نماز فجر کے بعد کا، دوسرا وقت نماز عصر کے بعد کا۔ اگر نماز عصر کے بعد میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان، میری بہنیں، میری بیٹیاں ٹریول کر رہے ہیں اور نماز عصر انہوں نے راستے میں ادا کی ہے، دوران سفر ادا کی ہے، نماز قصر پڑھی ہے یا پوری نماز پڑھی ہے، انہوں نے قریب اپنے علاقے میں سفر کر رہے ہیں یا دور دراز کا سفر کر رہے ہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ دوران ٹریولنگ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی ہیں تب بھی، اور اگر کوئی ساتھ اور کر رہے تو تب بھی، آپ سفر کے دوران ہیں یا آپ مقیم ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ پاکستانی تاریخ کے مطابق اور باہر کے ممالک کے لوگ، آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہیں، وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس عمل کو کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے 80 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اول آخر 7 بار درود پاک، 80 مرتبہ سورہ علم نشرہ اور 80 مرتبہ سورۃ التین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 80 مرتبہ سورہ علم نشرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ 80 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 80 مرتبہ سورۃ التین پڑھ لیں۔ یہ 30ویں پارے کے اندر دونوں صورتیں موجود ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ 80 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو اور 80 مرتبہ سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
80 मरतबा सूरह नसर, और फिर चौथे नंबर पर 80 मरतबा सूरत इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 4 सूरतें 80-80 मरतबा आपने पढ़नी है, और फिर इसके बाद 7 मरतबा फिर दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह वर्रहमान इसी महीने में, इन्हीं दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करम फरमाएगा, ऐसी मेहरबानी फरमाएगा, आप जो दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। उम्र में खैर बरकत की दुआ मांगे, ज़िंदगी में खैर बरकत की दुआ मांगे, रिस्क में खैर बरकत की दुआ मांगे, मालो दौलत में खैर बरकत की दुआ मांगे, नेमतों में खैर बरकत की दुआ मांगे, सेहत व आफ़ियत और तंदुरुस्ती में खैर बरकत की दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमीर नहीं बल्कि अमीर तरीन फरमा देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर भला हो भला, होता है भले का भला। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अल्लाह अकबर ये लिखना हरगिज़ न भूलिएगा।